کورونا کی دوسری لہر میں شدت، لاہور ہاٹ سپاٹ قرار۔ آج سے مارکیٹ، شاپنگ مالز رات 10 بجے بند کرنے کا اعلان۔ تفریح گاہیں بھی شام 6 بجے بند کر دی جائیں گی۔ میڈیکل سٹورز، ہاسپٹلز اور کلینک نان سٹاپ کھولنے کی اجازت۔ NCOC نے شہریوں کے لیے ماسک لازمی کر دیا۔ حکومتی فیصلے پر تاجر رہنما برہم، چیئرمین ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کا رات 10 بجے ہوٹل بند کرنے سے انکار۔ ابھی پچھلے کرایہ دار جو مالک مکانوں نے وہ معاملے بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ابھی تک ریسٹورنٹ اپنی پوزیشن پہ نہیں آ سکا تھا جو کرونا سے پہلے جس سسٹم سے چل رہا تھا، اور دوبارہ وہی معاملے آ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ لاہور زہریلے دھوئیں کے نرخے میں، آلودگی کی شرح 313 تک پہنچ چکی ہے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑی 10 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ کارروائی کے لیے آلودگی کی ذمہ دار صنعتوں کی فہرستیں بھی تیار۔ بایو گیس پلانٹ اور روایتی بھٹا خشت بند کرنے کا فیصلہ۔ الیکٹرک رکشے اور گاڑیاں چلانے کی تجویز۔ نئے آلات خریدنے کا بھی فیصلہ۔ آن لائن ڈیٹا کے لیے ایپ تیار کی جائے گی۔ ناقص حکمت عملی گندم بحران کا سبب بنی۔ عالمی بینک سے گندم کی خریداری پر کیے معاہدے کی خلاف ورزی، عوام پر بجلی بن کر گری۔ حکومت بھی 1 ارب 7 کروڑ سے محروم ہو گئی۔ معاہدے کے تحت حکومت کو صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم ذخیرہ کرنا تھی۔ 40 لاکھ میٹرک ٹن سٹاک پر عالمی ادارہ ناراض۔ معاہدے کی پاسداری پر ادائیگی روک دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گراس روٹ لیول پر ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ وزیراعظم کی صاف پانی، سیوریج، پبلک پارکس اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبوں پر خصوصی توجہ کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ریور راوی پروجیکٹ اجلاس میں بینک آف پنجاب سے معاہدے پر دستخط۔ وزیراعظم کا انصاف ڈاکٹر فورم سے خطاب میں کورونا وبا کی دوسری لہر پر تشویش کا اظہار۔ لاہوریوں کو خصوصی احتیاط کا مشورہ۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، صوبائی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ۔ ناقص کارکردگی پر کئی وزراء کی تبدیلی کا فیصلہ۔ وزیر کھیل رائے تیمور سے یوتھ افیئرز کا قلمدان واپس لینے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جیل خانہ جات کی وزارتوں میں بھی رد و بدل کا فیصلہ۔ سید یاور عباس بخاری اور صاحبزادہ غزین عباس کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن سے قبل حکومتی منتخب نمائندوں پر عنایتیں۔ لاہور سے PTI کے MNAs اور صوبائی نمائندوں کے لیے 4 ارب کے فنڈز منظور۔ وزیراعظم عمران خان نے بلدیاتی نظام کے تحت پنجاب بھر میں حکومتی نمائندوں کے لیے 36 ارب روپے کے پیکج کی منظوری دی۔ لاہور میں بڑھتے پارکنگ مسائل حل کے لیے پارکنگ پلازے بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تاجروں کی مدد سے جگہ کی نشاندہی کے احکامات۔ عثمان بزدار کی صدر لاہور چیمبر کی قیادت میں ملاقات کے لیے آنے والے وفد کو کاروباری برادری کو درپیش مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہاسپٹل گوہر اعجاز کی زیر صدارت اجلاس۔ ہاسپٹل میں سیپیج کا مسئلہ حل کرنے کے پلان۔ نئی MRI مشین خریدنے کی منظوری۔ گوہر اعجاز کا ایک بار پھر جناح ہاسپٹل کو بین الاقوامی معیار کے علاج گاہ بنانے کا عزم۔ کہا 6 ماہ میں ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن مکمل کر دیں گے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک، گائنی، کینسر بلاک بنائے جائیں گے۔ رواں ہفتے ایمرجنسی کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کے خلاف لاہوریوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار۔ غلامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف علاقوں میں ریلیاں اور مظاہرے، ہزاروں جانثاروں کی شرکت۔ شاہ عالم مارکیٹ سے صدر تاجران حاجی مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ رنگ محل، سوہا بازار اور ریڈی میڈ گارمنٹس کے تاجروں کا بھی احتجاج۔ ایپکا، محکمہ مواصلات اور پنجاب یونیورسٹی ملازمین کے مذمتی جلوس۔ مسلم ٹاؤن موڑ پر جماعت اسلامی کا مارچ۔ جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ اور طلباء بھی شریک ہوئے۔ ناخدا چوک میں بھی عاشقان رسول کا احتجاج۔ پریس کلب کے باہر مختلف انجمنوں، دینی اور سیاسی تنظیموں کا جھمگھٹ۔ شرکا کے شان اقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کے خلاف نعرے۔ حکومت سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے، سفیر بلانے اور فرینچ پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے اعلان کا مطالبہ۔
فرانس بائیکاٹ مہم عروج پر شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی پر برہم لاہوریوں کا فرینچ پروڈکٹس خریدنے سے انکار. تاجروں اور دکانداروں کی جانب سے بائیکاٹ مہم کا مثبت جواب. فرانسیسی مصنوعات، بسکٹ، شیمپو، ہیئر کلر سمیت کاسمیٹکس کاؤنٹرز بند. خریداری اور فروخت فوری روک دی. الفتح اسٹور بھی مہم کا حصہ. تمام آؤٹ لیٹس سے فرینچ مصنوعات ہٹا دی گئیں. گستاخانہ خاکوں کے خلاف حکومت پاکستان کی عالمی مہم میں دی تیزی. وزیر اعظم نے مشترکہ لائے عمل کے لیے مسلم ممالک کے سربراہان کو خط لکھ دیا. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر لاہوری بدستور برہم. فرانسیسی برانڈ سٹور کیریفور سمیت تمام فرینچ پروڈکٹس پر پابندی کا مطالبہ. شہریوں نے از خود بھی فرینچ مصنوعات کی خرید و فروخت روک دی. ہمیں فرانس کی کوئی چیز، کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں لینی جو ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہوں. امتیاز سپر سٹور پر بدستور فرینچ پروڈکٹس کی فروخت جاری. شہریوں کی جانب سے ناراضگی کا اظہار. فوری طور پر لوریل کلر سمیت دیگر پروڈکٹس کی سیل بند کرنے کا مطالبہ. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف وکلا کا احتجاج. پنجاب بار کونسل کی اپیل پر لاہور سمیت صوبہ بھر کی عدالتوں میں سماعتیں معطل رہیں. وکلا کا بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. محسن انسانیت کے جشن ولادت کی تیاریاں زور و شور سے جاری. منٹگمری مارکیٹ کے تاجروں کی جشن ولادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی. شرکا کے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا کے نعرے. بلدیہ لاہور کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد. گلہائے عقیدت اور درود و سلام کے نذرانے. ذوالفقار نقش بندی کا سیرت سرور عالم پر روح پرور بیان. محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی جانب سے محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ کی خصوصی شرکت. تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ کمشنر آفس میں بھی محفل میلاد کا اہتمام. ساندہ کلاں کے علاقے میں جشن ربیع الاول کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا. عاشقان رسول اونٹ گاڑیوں پر ریلی میں شریک ہوئے. طویل عرصے سے ایک ہی تھانے میں تعینات ایس ایچ اوز ریڈار پر آ گئے. سی سی پی او کا تھانے داروں کی تبدیلی کے لیے فہرستیں تیار کرنے کا حکم. پولیس ملازمین کی اے سی آرز بھجوانے کے لیے ایپ متعارف. سالانہ کارکردگی رپورٹ کے لیے افسران کا اختیار ختم. رپورٹ آن لائن بھیجنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن جاری. سٹی ٹریفک پولیس کا وارڈنز کے پہلے گروپ سے فکسڈ ڈیلی الاؤنس واپس لینے کا فیصلہ. 14 سال قبل دیے الاؤنس کے فیکس 51,000 روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کی ہدایت. پولیس فائنانس ڈپارٹمنٹ کے فیصلے پر وارڈنز میں تشویش کی لہر. صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کی پیف پارٹنرز کے لیے ناقص پالیسی. بیشتر پیف اسکولوں میں طلباء کی تعداد میں غیر معمولی کمی. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا صورتحال پر نوٹس. فوری طور پر اسکولوں کو نئے داخلوں کی اجازت دے دی. فلم سٹار فواد خان ایف بی آر کے ریڈار پر غیر ملکی آمدن پر جمع کروائے ٹیکس کی چھان بین کے لیے ایف آئی اے سے اداکار کے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات طلب. فواد خان نے 2019 میں 7 کروڑ 79,22,000 روپے آمدن پر 2 کروڑ 22 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا تھا. موسم بدلتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے کوئٹہ سے لائی جانے والی سمگل شدہ ڈرائی فروٹس کی بھاری کھیپ پکڑ لی. 2 کروڑ روپے مالیت کے خشک میوہ جات گودان منتقل کر دیے گئے. غیر قانونی شراب لائسنس کیس میں گرفتار سابق ڈی جی ایکسائز ضمانت پر رہا. ہائی کورٹ کا اکرم اشرف گوندر کو 5 لاکھ کے 2 ضمانتی مشلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم. جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. یکساں تعلیمی نصاب سے ہی لازمی تعلیم کا آئینی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. وفاق اگر صوبوں سے مل کر یکساں نظام تعلیم نافذ کرے تو تعلیم کا معیار مزید بہتر ہو جائے. یکساں تعلیمی نصاب لاگو کرنے کے کیس کی سماعت پر جسٹس جواد حسن کے ریمارکس. ہائی کورٹ کا ملک بھر میں اول تا پنجم جماعت یکساں نظام تعلیم کے نفاذ کا حکم. شہباز شریف کے خلاف غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کی انکوائری ختم کر دی گئی. احتساب عدالت نے نیب کی اصلاح پر حکم جاری کر دیا. نیب نے کیس میں نامزد افراد کے انتقال کر جانے اور ریکارڈ جلنے پر کیس بند کرنے کی استدعا کی تھی. چودھری پرویز الہی کا اسلامی ممالک سے ایک نظریے پر متفق ہونے کا مطالبہ. وفود سے ملاقات میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا دنیا کو اسلامو فوبیا سے نکلنا ہوگا. ملاقات میں مختلف سیاسی شخصیات کا کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان. لیگی رہنماؤں کا اورنج لائن ٹرین میں سفر.
शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे, सारा अफजल तारड़, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नज़ीर, उज़मा बुखारी और दीगर की अजीम सफरी सहूलत के मंसूबे में दानिस्ता ताख़ीर की मजम्मत। कहा, हुकूमत ने अवामी मंसूबे से बिला वजह मुखासमत बरती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज, तमाम इंतजामात मुकम्मल। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लाहौर समेत मुल्क भर से 3177 वोटर्स का वकला अपने हक के सही इस्तेमाल करेंगे। रहीम स्टोर सारिफिन के लिए माह रबीउल अव्वल में उम्रा टिकट हासिल करने का मौका। इकबाल ब्रांच में मजीद 4 खुश नसीबों के लिए उम्रे के टिकट्स। रुकने पंजाब असम्बली मिर्जा जावेद ने कुरानदासी की। एसए गार्डन्स में कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज। चेयरमैन एसए गार्डन सुहेल अफजल मलिक, सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद और सदर साउथ एशियन ताइक्वांडो उमर सईद ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में 650 एथलीट्स भी शरीक हुए। वर्ल्ड जूडो डे पर खवातीन के नुमाइशी मुकाबलों का इनेकाद। LCW यूनिवर्सिटी में पंजाब भर से खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा के मुकाबलों में खवातीन खिलाड़ियों के जोश व खरोश पर इजहार मुसर्रत। और गुजने रावी में म्यूजिकल फैशन शो में नए मॉडल्स के जलवे। रैंप पर बच्चों की भी वॉक। देखने वाले मासूम अदाओं पर फिदा हो गए।